السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اس نے زمین و آسمان کو اکیلے بنایا۔ اس کے سوا نہ کوئی عبادت کے لائق ہے نہ کوئی کائنات کا پروردگار۔ وہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ بے شمار درود و سلام و رحمت عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا نبی و رسول ہونے کا شرف بخشا، اور رحمتیں و برکتیں ہوں اللہ کے تمام نیک بندوں اور بندیوں پر۔ اللہ رب العزت نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ تمام اہل جہان کے لیے رحمت، عمل کرنے والوں کے لیے نمونہ، اور ان لوگوں پر حجت بنا کر مبعوث فرمایا۔ آپ پر نازل کردہ کتاب و حکمت کے ذریعے اللہ نے وہ سب کچھ بیان کر دیا جس میں بندوں کے لیے بھلائی اور دینی امور کی استقامت ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تابعین رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ نیک ہستیاں تھیں جنہوں نے شریعت کو تھاما اور سنت رسول کو مضبوطی سے پکڑا، اور یہی وہ لوگ تھے جو مبارک جماعت والے قرار پائے۔ ان کی مخالفت کرنے والے، ان کو تنہا چھوڑنے والے کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں بھی انہی کے نقش قدم پر چلنے اور ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے جس سے ہمارا رب راضی ہو جائے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے کہ سفارش کن لوگوں کی قبول ہوگی اور سفارش کا حق کس کو دیا جائے گا۔ جس طرح آیت الکرسی میں ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے وہ جو اس کے پاس یعنی اللہ کے پاس سفارش کر سکے بغیر اس کے حکم کے۔ یعنی رب العزت کا فرمان ہے، بتاؤ وہ کون ہے جو اللہ کے حضور کسی کی سفارش کر سکے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے اس سوال کے بعد چاہیے تو یہ تھا کہ کہہ دیتے کوئی نہیں، مگر ایسا نہ ہوا۔ ذہن و خیال میں سینکڑوں ہستیاں مچلتی ہوئیں سامنے آ گئیں۔ بزرگان دین سفارش کریں گے، نبی علیہ السلام سفارش کریں گے، ہر نبی اپنی اپنی امت کی سفارش کرے گا۔ اگر یہ سب سفارش کریں گے اور اگر شفاعت کا بازار یوں ہی گرم رہا تو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ فیصلہ کس کا کرے گا۔ مالک یوم الدین، حساب کے دن کا مالک، کون حساب کرے گا؟ کس کا حساب ہوگا؟ سبھی سفارشی ہو گئے، جس طرح سورہ زلزال میں ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو شخص ذرہ برابر نیکی لے کر آئے گا دیکھ لے گا، اور جو ذرہ برابر بدی لے کر آئے گا دیکھ لے گا۔ جب سفارشی آ گئے اور سفارش سے چھڑا کر لے گئے تو ذرہ ذرہ کا حساب کون لے گا اور کون دے گا؟ سوچنے کی بات ہے۔ یعنی ایک شخص دنیا میں ظلم کی چکی میں پستا رہا اور ظالم اسے پیستا رہا، اور یہ مظلوم ظالم کے پنجے سے آزاد نہ ہو سکا۔ یہ ظلم سہ سہ کر مر گیا، اور ظالم دنیا میں ظلم کرتے کرتے مر گیا۔ دنیا میں انصاف نہ ہو سکا۔ اب قیامت کا دن آیا۔ ظالم مرید تھا شیخ صاحب کا، شیخ صاحب چھڑا کر لے گئے، اور یہ مظلوم سمجھتا تھا کہ آج انصاف ہوگا، ظالم کو ظلم کی سزا ملے گی اور مجھے ظلم سہنے کی جزا ملے گی۔ لیکن ہوا کیا؟ مظلوم دیکھتا رہا اور ظالم سفارش سے بخشا گیا۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے ہاں بھی انصاف نہ ہوا۔ کس قدر گمراہ کی عقیدہ ہے شفاعت کا۔ پچھلی قومیں اسی لیے نڈر تھیں کہ ہماری سفارشی ہمیں چھڑا لے جائیں گے۔ جس طرح سورہ یونس آیت نمبر 18 میں ہے، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شَفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ اس کا ترجمہ ہے، یعنی لوگ اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کرتے ہیں وہ ہستیاں نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتی، اور لوگ یوں کہتے ہیں کہ یہ ہستیاں اللہ کے ہاں سے ہماری سفارش کریں گی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے کہیے
کہ تم اللہ کو کس چیز کی خبر دیتے ہو؟ کیا وہ نہیں جانتا کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے پاک ہے اللہ اس بات سے باخبر ہے جو مشرک لوگ بیان کرتے ہیں۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا عقیدہ بیان کیا ہے کہ وہ اپنے بزرگوں کو اللہ کے ہاں سفارشی سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کو کیا بتاؤ گے؟ اسے کیا معلوم نہیں ہے کہ سفارشی کس کی سفارش کرتا ہے؟ اس کے حالات حاکم کو بتاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ شخص نیک ہے، تو کیا اللہ نہیں جانتا کہ یہ کتنا نیک ہے؟ سفارشی کہتا ہے کہ یہ شخص میرا رفیق ہے، یعنی میرا دوست ہے، تو کیا اللہ نہیں جانتا کہ کون کس کا دوست ہے؟ اگر سفارشی کہے کہ یہ فلاں خاندان کا ہے، تو کیا اللہ نہیں جانتا کہ یہ کس خاندان کا چشم و چراغ ہے؟ آخر سفارشی اللہ کو کیا بتائے گا؟ اللہ کو کیا معلوم نہیں؟ پھر فرمایا مشرک لوگ جو بیان کرتے ہیں نا اللہ اس کمزوری سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ شفاعت کا عقیدہ رکھنے والوں کی اس کمزور بات سے پاک ہے۔ بنی اسرائیل کے شفاعت کے عقیدے کو اللہ تعالیٰ نے رد کر دیا، اور سورہ بقرہ میں فرمایا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل ولہم ینصرون۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اے بنی اسرائیل میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے وقتاً فوقتاً تم پر کی ہیں، اور میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی تھی، اور ڈرو اس دن سے کہ اس دن کوئی شخص کسی شخص کے کچھ بھی کام نہ آئے گا۔ یعنی واضح طور پہ دیکھیں قرآن کی آیتیں ہمیں بتلا رہی ہیں کہ اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی، اور شفاعت بھی قبول نہ کی جائے گی، اور نہ معاوضہ لیا جائے گا، اور نہ مدد کی جائے گی۔ تو اس آیت مبارکہ میں قیامت کے دن 4 باتوں کی نفی کی گئی ہے۔ اول، ایک شخص دوسرے کے کام نہ آئے۔ دوسرا یہ کہ شفاعت قبول نہیں کی جائے گی۔ تیسرا یہ کہ معاوضہ لے کر کسی کو نہ چھوڑا جائے گا۔ چوتھا یہ کہ وہاں کوئی یار و مددگار نہ ہوگا، کوئی شخص کسی کے ذرا کام نہ آئے گا۔ اس کے بارے میں رب العالمین نے سورہ عبس میں فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ۔ اس دن بھائی بھائی سے بھاگے گا، اور بیٹا ماں سے، اور دوست دوست سے، اولاد ماں باپ سے۔ غرض کہ قیامت کے دن ہر شخص کو اپنی ہی پڑی ہوگی کہ کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا۔ یعنی دوسری بار شفاعت قبول نہ کی جائے گی۔ قیامت کی اگر سفارش ہو تو پھر انصاف کیسا ہوگا؟ شفاعت کا عقیدہ انصاف کے منافی ہے۔ تصور کیجئے کہ ایک شخص ظلم سہتا سہتا اس بنا پر مر گیا کہ اللہ کے ہاں انصاف ہوگا، اور قیامت کے دن وہ ظالم ظلم کرتے کرتے مر گیا، سفارش سے چھڑا لیا گیا، تو مظلوم کی آنکھیں کیسے ٹھنڈی ہوں گی؟ کب ہوگی؟ کس دن ہوں گی؟ جبکہ ظالم جو ہے اس کے سامنے سفارش سے چھڑا لیا گیا۔ ظالم کو ظلم کی سزا کہاں ملی؟ یہ عبد القادر جیلانی، یہ محی الدین اجمیری، یہ علی ہجوری، المعروف داتا لاہوری، پھر ان کے خلفاء اور کروڑوں مرید، اور یہ پیر و فقیر، یہ گنج بخش، فیض عالم، دستگیر، یہ غوث مشکل کشا، صاحب قبر، کہتے ہیں لوگ کہ سفارش کریں گے اور میدان محشر سے ہمیں نکال کر لے جائیں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ حساب کس کا لے گا جب سارے ہی اتنے سارے جو بزرگان دین ہیں یہ سارے اپنے مریدوں کو، کروڑوں مریدوں کو نکال کے لے جائیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ حساب کس کا لے گا؟ 50,000 برس کا دن کیوں رکھا گیا؟ انصاف کا دن کیوں کہا گیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، بخاری کی حدیث ہے، یا فاطمہ بنت محمد انکری نفسی کی من النار الا املی کا من اللہ شیئا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ، اپنی جان کو آگ سے بچا لو، میں کل اللہ کے ہاں تیرے کچھ کام نہ آؤں گا۔ یہی بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پھوپھی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہی، اور یہی بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خاندان والوں سے فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ایک عورت فاطمہ جو بنی مخزومہ سے تعلق رکھتی تھی، اس نے چوری کی، اور جناب اسامہ بن زید جو نبی علیہ السلام کے چہیتے تھے، انہیں سفارش کے لیے پیش کیا گیا۔
جب انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس عورت کی سفارش کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غصہ ہو گئے اور فرمایا، اے اسامہ، اللہ کی حدود میں سفارش چاہتے ہو؟ اسی طرح بخاری کی ایک اور حدیث ہے، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہ، اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیے جاتے۔ ایک طرف تو یہ معاملہ اور دوسری طرف قیامت میں سفارش کا بازار گرم ہے۔ قیامت کے دن جناب عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان سے سوال کریں گے۔ سورہ مائدہ کی آیت ہے، اس کا ترجمہ ہے کیا سوال کریں گے؟ یعنی جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے، اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، کیا تو نے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو الہ بنا لینا؟ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے، تیری ذات شرک سے پاک ہے، میں نے ایسی بات نہیں کہی جس کا مجھے حق نہ تھا، اگر کبھی میں نے ایسی بات کہی ہوگی تو آپ کے علم میں ہوگا، کیونکہ آپ میرے دل کی بات جانتے ہیں اور میں آپ کے دل کی بات نہیں جانتا۔ میں نے تو ان سے یہی کہا تھا جو آپ نے مجھے حکم دیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے، اور میں جب تک اس قوم میں رہا ان کی نگہبانی کرتا رہا، اور پھر جب آپ نے مجھے اٹھا لیا تو آپ ان کے نگہبان تھے۔ یعنی دیکھیں، اٹھا لیا سے مراد ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام واپس دنیا میں آئیں گے، یعنی آپ کو موت نہیں آئی، تو آپ ان کے نگہبان تھے، اور آپ تو ہر ایک چیز کے نگہبان ہیں۔ اگر آپ انہیں عذاب کریں تو یہ آپ کے بندے ہیں، اور اگر انہیں معاف کر دیں تو آپ بڑے غلبے والے ہیں اور حکمت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جواب دے گا کہ آج کا دن سچے لوگوں کے لیے فائدے کا دن ہے، ان کے لیے جنتوں میں نہریں جاری ہیں، اور ان جنتوں میں یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے، اور اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہیں، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ یعنی ان آیتوں میں جناب عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے لیے اپنے مالک سے کہہ رہے ہیں کہ اگر تو ان کو معاف کر دے تو تو غلبے و حکمت والا ہے۔ گویا ایک اچھے انداز سے اپنی قوم کی سفارش چاہ رہے ہیں، لیکن رب کی طرف سے جواب ملا کہ آج جھوٹے لوگوں کا کوئی مقام نہیں، آج تو سچے لوگ فائدہ اٹھائیں گے۔ یعنی شفاعت، اس سے پتہ چلا کہ مشروط ہے، غیر مشروط نہیں ہے۔ شفاعت کرنے کے لیے کچھ شرطیں ہیں، جب تک وہ شرطیں پوری نہ ہو جائیں کوئی شفاعت ممکن نہیں۔ پہلی شرط اس آیت میں ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، وہ کون ہے جو اس کے بغیر کسی یعنی اللہ کی مرضی کی کوئی سفارش کر سکے کسی کی۔ یعنی معلوم ہوا کہ اللہ کی مرضی اور اس کے حکم کا ہونا ضروری ہے۔ جس طرح سورہ مریم میں ہے، لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، شفاعت کا اختیار اسے ہوگا جو رحمان سے عہد لے لے، یعنی اجازت اور عہد کے بغیر سفارش ممکن نہیں۔ جس طرح سورہ زخرف میں ہے، ولا یملک الذین یدعون من دونہ الشفاعۃ الا من شہد بالحق وہم یعلمون، اللہ کے سوا جن لوگوں کو پکارا جاتا ہے وہ شفاعت کا اختیار نہیں رکھتے سوائے اس کے کہ وہ حق کے ساتھ گواہی دیں، اور وہ جانتے ہیں۔ یہ شرط سب سے کڑی ہے کہ سفارش کرنے والا جس کی سفارش کرے گا بالکل سچی گواہی دے کہ میں اس کے احوال سے واقف ہوں۔ گویا سفارش کرنے والا جس کی سفارش کر رہا ہو اس کے حالات سے باخبر ہو، جس معاملے میں یہ سفارش کر رہا ہو اس معاملے کا سچا گواہ ہو۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ سورہ طٰہٰ میں ہے، یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا، اس دن کوئی شفاعت فائدہ نہ دے گی جب تک کہ رحمان کی اجازت نہ ہو اور رحمان اس کی بات سے راضی نہ ہو۔ یعنی بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کی سفارش کرے تو یہ شرطیں لازم ہیں، اللہ کا حکم، اس کا وعدہ، شفاعت کرنے والا حالات سے باخبر وہ بات کہے جس کا اسے علم ہو، اور اللہ تعالیٰ اس کے قول سے راضی ہو۔ یہ تمام شرطیں کس طرح پوری ہوں گی، کون اس کا مستحق ہوگا، قرآن اس بارے میں خاموش ہے کہ وہ کسی شخصیت کا نام نہیں لیتا،
سفارشات کی تمام آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی قدرت، قبضہ اور اختیار کا ذکر ہے، یعنی وہ اس بات کی قدرت رکھتا ہے کہ وہ میدان محشر میں اگر چاہے تو کسی نہ کسی کی سفارش قبول کر لے، لیکن اس کا قانون یہ ہے کہ سفارش فائدہ نہ دے گی، بخبر 5 شرطوں کے جو پیچھے بیان ہو چکی ہیں۔ اب آخری اور فیصلہ کن آیت یہ ہے کہ سورہ بقرہ میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ اے ایمان والو، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرو اس دن سے پہلے کہ جس دن کوئی خرید و فروخت کام نہ آئے گی، اور نہ ہی کوئی دوستی کام آئے گی، اور نہ ہی کوئی سفارشی کرے گا، سفارشی ہوگا آپ کا، اور انکار کرنے والے ظالم ہیں۔ یعنی ہمیشہ جو ہے مشرک اقوام کا یہ عقیدہ رہا ہے کہ ان کے نبی ولی ان کی سفارش کرا لیں گے۔ اس آیت میں اللہ نے ایمان والوں کو متنبہ کر دیا ہے کہ تم ایسا عقیدہ نہ رکھنا۔ اللہ رب العزت ہمیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش کا حقدار بنائے، اور ہمیں ایسے عمل کرنے کی توفیق دے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری سفارش کرے، اور شفاعت کا حق صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا جائے گا، اور جس کے لیے بہت ساری باتیں، دعائیں، عمل ایسے ہیں جن کو کرنے سے انسان سفارش کا حقدار ہو جاتا ہے۔ جب نمبر 1 امت محمدیہ، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ہونا بہت ضروری ہے، یعنی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اپنی امت کی شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے، اور اللہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حق دیا ہے اللہ نے۔ اور دوسرا یہ کہ سفارش کن لوگوں کی کریں گے، اس کے بارے میں متعدد احادیث جو ہیں بیان ہوئی ہیں، جس طرح اذان کے بعد درود شریف پڑھنا، اذان کا جواب دینا، اور اذان کے بعد درود شریف پڑھنے کے بعد ایک دعا ہے اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، یہ دعا پوری پڑھنا، تو اس سے جو ہے نا اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سفارش کریں گے۔ اور اسی طرح درود شریف کے بارے میں آتا ہے، جو شخص صبح شام یعنی صبح 10 مرتبہ اور شام کو 10 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے تو وہ بھی اللہ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش کا مستحق ٹھہرے گا۔ اللہ رب العالمین ہمارا خاتمہ بالخیر کرے، اور ہم سے اللہ رب العالمین ایسے عمل کروا لے کہ جس سے ہمارا رب راضی ہو جائے، اور میدان حشر کی سختیوں، پریشانیوں، گھبراہٹ، خوف سے اللہ تعالی ہمیں امن میں رکھے، اور ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو بخش دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔